بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان 8ویں تنبیہ غیر جامع شرائط قول سے انشاء کا حکم ہے، جس کا پہلا حصہ آج بیان ہوگا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم 7ویں تنبیہ کو بیان کر رہے تھے، اس کا ایک چھوٹا سا تکملہ موجود ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد 8ویں تنبیہ کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان جو یہاں پر مد نظر ہے وہ شہید کا حواشی میں کلام اور شیخ کا تبصرہ ہے کہ 7ویں تنبیہ کی تکمیل درواقع جو پیچھے ہمارا آخری نقطہ رہ گیا تھا۔ اس کے بعد 8ویں تنبیہ کا آغاز ہے کہ غیر جامع شرائط قول سے انشاء کا حکم کیا ہے، کہ جب ایک ایسے الفاظ اور قول سے انشاء کیا جا رہا ہے کہ جو جامع شرائط نہیں ہے تمام اس عقد کے، تو یہاں پر آیا وہ معاطات ہے، معاطات نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ انصاری کی مبنا کے مطابق اس کا کیا حکم ہوگا، اور پھر مشہور کی مبنا کے مطابق بحث کیا ہوگی، اس کے اندر کیا اقوال ہوں گے۔ تو آج کے درس میں ہم ان مباحث کو بیان کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف جو گزشتہ درس کی تکمیل ہے، اسی لیے عنوان 7ویں تنبیہ تلف کے بعد آیا معاطات کی حقیقت کیا ہے، اس سلسلے میں کلام شہید کو ہم بیان کر رہے تھے، اور اسی کو آگے ایک اور جو شہید کا کلام حواشی کے اندر ہے شہید، اس کو بیان کرتے ہیں شیخ انصاری، اور پھر اس پہ تبصرہ فرماتے ہیں کہ والمحکی ان حواشی الشہید، شہید کے حواشی سے جو بات حکایت ہوئی ہے، در واقع ایک اشکال مقدر ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ حواشی سے جو بات حکایت ہوئی ہے کہ ان المعاطات معاوضۃ مستقلہ جائزۃ او لازم، کہ معاطات جو ہے وہ ایک معاوضہ مستقلہ ہے کہ یا جائز ہے یا لازمہ، یعنی معاوضہ لازمہ ہے یا جائزہ ہے، ان میں سے کوئی ایک احتمال، لیکن فی نفس ہی معاطات ایک معاوضہ مستقلہ ہے۔ تو یہاں پر ممکن ہے کہ اشکال ہو کہ شہید کی بعض عبارات کے اندر تو اس طرح سے ان کی نظر جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ معاطات کو معاوضہ مستقلہ جانتے ہیں۔ تو اس طرح جب شہید معاطات کو معاوضہ مستقلہ جان رہے ہیں تو پھر شہید کا یہ جو مطلب ہے کس طرح اس تبصرے کے مطابقت پیدا کرتا ہے کہ جب شیخ انصاری نے کہا کہ یہ جو بات کی تھی شہید نے کہ آیا معاطات جو ہے وہ بیع تلف کے بعد یا معاوضہ مستقلہ، یہ بنا پر قول بالاباحہ تھا، اور شہید کے اس بات کو اباحے کی بنیاد پر حمل کیا تھا، جبکہ شہید کی بعض عبارات سے یہ بات روشن ہے کہ وہ اس کو ایک مستقل جو ہے معاوضہ جان رہے ہیں۔ تو یہ باتیں کیسے آپس میں مطابقت رکھتی ہیں؟ تو یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وظاہر انہ اراد التفریع علی مذہبہ من الاباحہ، فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں شہید اس کو متفرع کرنے کا اپنے اس مذہب اور مبنا پر کہ جو اباحے کی مبنا رکھتے ہیں وہ، وَقَوْنُهَا مُعَاوَضَةً قَبْلَ اللُّزُومِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ كُلٍّ مِنَ الْعَيْنَيْنِ مُبَاحًا عِوَضًا عَنِ الْأُخْرَى۔ اب یہ جو معاوضہ کہہ رہے ہیں کہ شہید کہہ رہے ہیں کہ معاطات ایک معاوضہ مستقلہ ہے لزوم سے پہلے، یہ اصطلاحی معنی میں معاوضہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پر پھر مسئلہ ہو کہ کس طرح ہم ان کی بات کو اباحے پہ حمل کر رہے ہیں، نہیں، وہ مستقل اصطلاحی طور پر اس کو معاوضہ مستقلہ نہیں جانتے، بلکہ منشا کیا ہے اس کا، من جہت کون کل من العینین مباحا عوضا عن الاخرى، بلکہ وہ ان دو عین میں سے، دو عوض میں سے ہر ایک کو کہ جو مباح کیا جا رہا ہے ایک ایسا مباح جانتے ہیں، دونوں عین میں سے ہر ایک کو مباح جانتے ہیں، عوضا عن الاخرى، کیسا مباح کہ جو عوض ہے دوسرے اس مباح کے مقابلے میں، یعنی اباحت اور مقابلے اباحہ میں اس طرح کہ آپ ایک عوض کو مباح کر کے دے رہے ہیں اس عوض میں کہ دوسرا بھی آپ کو وہ چیز بعنوان مباح دے گا۔ تو یہاں پر یہ در واقع وہی لغوی معنی کے مطابق جو ہے معاوضہ کہہ رہے ہیں، تو یہاں کوئی اس طرح کا اشکال لازم نہیں آتا کہ ہم اس کو کس طرح اباحے پہ حمل کر رہے ہیں۔ لیکن لزوم هذه المعاوضہ لا يقتضی حدوث الملک کما لا یخفی، لیکن اس طرح کے معاوضے کا لازم ہونا فرماتے ہیں کہ ملکیت کے حدوث کی اقتضا نہیں کرتا، کہ ہم کہیں کہ یہ معاوضہ اگر جو کہ اس لغوی معنی میں ان کی نظر میں ایک معاوضہ تھا معاطات، اب اگر وہ لازم ہوتا ہے تو ملکیت کے حدوث کی اقتضا کرے۔ فرماتے ہیں کہ شہید کے اس قول کی بنیاد پر البتہ ملکیت کا حدوث یہاں پر سامنے نہیں آتا کہ جب معاوضات لازم ہو جائے تو زمان لزوم سے ہم کہیں کہ ملکیت حادث ہو جاتی ہے،
اور یہ لزوم اقتضاء ملکیت کرتا ہے، نہیں، شہید کی اس بات کے مطابق ایسا نہیں ہوتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو فلا بد ان یقول بالاباحہ اللازمہ، تو ضروری ہے کہ شہید قائل ہو جائیں کس بات کے؟ اباحہ لازمہ کے۔ اگر وہ لزوم کی بات کرتے ہیں اس کے اندر تو حتماً وہ پھر اباحہ لازمہ کی بات کریں۔ در واقع شیخ انصاری ایک اشکال کرنا چاہتے ہیں شہید پر کہ پھر اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان کو پھر اباحہ لازمہ کا معتقد ہونا پڑے گا، کہ البتہ فقہا میں سے کوئی اس کا ملتزم نہیں ہوا، لہذا کہتے ہیں کہ فہم اشارہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ اباحہ لازمہ کے جب وہ معتقد ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسا مطلب ہے کہ دیگر فقہا اس اباحہ کو اس طرح لازمہ نہیں جانتے کہ لزوم اور جواز کو اباحہ سے وہ مربوط جانتے ہوں، بلکہ لزوم اور جواز ملکیت سے وابستہ ہے۔ تو اس طرح ہماری سابقہ 7ویں تنبیہ تمام ہوتی ہے اور یہ تکمیل ہو جاتی ہے اس سے اس بحث کی، اور اس کے بعد 8ویں تنبیہ کا آغاز ہوتا ہے کہ معاطات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر ایک قول سے انشاء ہو جو جامع شرائط نہ ہو تو آیا اس کو ہم معاطات کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو یہاں پر سب سے پہلے معاطات کا جو یقینی مورد ہے اس کی طرف شیخ اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر اقوال بھی پائے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الامر الثامن، جو 8ویں تنبیہ ہے، لا اشکال فی تحقق المعاطات المصطلحہ، معاطات کے جو مصطلح ہے اس کے تحقق میں شک نہیں ہے۔ التی، وہ معاطات جو کہ مصطلحہ ہے، یہ کون سا؟ جو معرکۃ الآراء ہے، خاصہ اور عامہ کے درمیان۔ فرماتے ہیں کہ اس معاطات مصطلحہ کے تحقق میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہاں پر؟ بما، اس مورد میں کہ اذا تحقق انشاء التملیک او الاباحہ بالفعل، جہاں پر انشاء تملیک تحقق پائے، جہاں پر اباحہ بالفعل تحقق پائے، یعنی دونوں انشاء تملیک کر رہے ہوں، اور فرماتے ہیں کہ یا وہاں پر فعل کے ذریعے چیز کو دوسرے کے لیے مباح قرار دے رہے ہوں۔ وہ قبض العینین، اباحہ بالفعل، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یعنی انشاء تملیک اور جہاں اباحہ بالفعل ہے وہاں یہ معاطات مصطلحہ تحقق پاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کہاں پر ہے؟ وہ قبض العینین، کہ جہاں پر دو عین کو قبض کیا جا رہا ہے، ایک عین دوسرے کو، دوسری عین اس پہلے والے کو دی جا رہی ہے، اور انشاء تملیک اس فعل سے کیا جا رہا ہے، یا اباحے کو اس فعل سے انشاء کیا جا رہا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ معاطات جو کہ مصطلح ہے، اصطلاحی طور پر، یہ وہاں مد نظر ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو غیر جامع شرائط سے قولی طور پر انشاء تملیک ہو رہا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی قول اور الفعل جو ہے، لفظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس قول اور لفظ سے انشاء تملیک کی جا رہی ہے، جبکہ وہ قول جامع شرائط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اما اذا حصل بالقول غیر الجامع لشرائط اللزوم، مگر جب حاصل ہو انشاء جو ہے کس سے؟ ایک ایسے قول سے کہ جو جامع شرائط لزوم کی نسبت نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان قلنا لعدم اشتراط اللزوم بشیء زائد علی الانشاء اللفظی، یہاں پر اس کو آغا اپنے مبنی اور مشہور کی مبنی کے مطابق تفکیک کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہماری مبنی، شیخ کی مبنی کیا ہے کہ مطلق لفظ کافی ہے لزوم کے لیے، اور خاص الفاظ جو ہیں مد نظر نہیں ہے۔ جب مطلق لفظ کافی ہے تو یہاں اگر ایک لفظ سے انشاء کی جا رہی ہے، ولو دیگر شرائط اس کے اندر کہ وہ ماضی میں ہو یا مثال عربی کی صورت میں ہو، وہ شرائط نہ بھی ہوں، تو شیخ کے نقطہ نگاہ سے معاملہ لازم ہے، اور یہ بحث یہاں بنتی نہیں ہے کہ آ کر ہم بحث کریں شیخ کی مبنی کے مطابق۔ لہذا شیخ کہتے ہیں کہ ان قلنا، اگر ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ لزوم شرط نہیں ہے، یعنی بعدم اشتراط اللزوم بشیء زائد، کہ لزوم کے لیے شرط نہیں ہے کسی ایسی زائد چیز کی جو انشاء لفظی کے علاوہ ہو، یعنی انشاء لفظی کے علاوہ دیگر تمام شرائط، لفظ کے علاوہ دیگر تمام شرائط کہ وہ لفظ کیسا ہونا چاہیے، عربی میں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ زائد شرائط کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے لزوم کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ لزوم بھی شرط نہیں ہے کہ کوئی انشاء لفظی کے علاوہ چیز بھی ہو، کما قوینا ہو سابقا، جس ہم نے پیچھے کہا بھی تھا یہ کہ مطلق لفظ کافی ہے، بنان علی التخلص بذلک عن اتفاقہم علی توقف العقود اللازمۃ علی اللفظ، ہم نے کیوں تقویت کی تھی اس بات کی کہ انشاء لفظی کافی ہے، ضروری ہے، تاکہ بنا رکھتے ہوئے تاکہ ہم خلاص ہو جائیں اسی مطلب سے ان بزرگان کے اس اتفاق سے کہ جو وہ اتفاق کرتے ہیں کہ عقود لازمہ لفظ پر موقوف ہے،
ہم اس بات سے آپ فرماتے ہیں کہ وہ تخلص پیدا کریں، یعنی یہ کہ ان کے اس حرف سے ہم یوں نجات پیدا کریں کہ ہمارے لیے یہ مشکل نہ ہو کہ وہ جب لفظ کو ضروری جانتے ہیں عقد لازم کے اندر، تو ہم کیسے لفظ کو لازم ضروری نہ جانے. تو ہم نے کہا تھا کہ انشاء لفظی ہے، درست انشاء لفظی کو ہم نے تقویت کی تھی تاکہ ہم اس مشکل میں نہ آئیں کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم بزرگان کے اتفاق کے خلاف جا رہے ہیں. اسی طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں ہم نے کہا تھا کہ یہ لفظ کافی ہے لزوم کے حوالے سے، تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ کیونکہ اجماع قائم تھا اور اس اجماع کو نظر میں رکھا گیا تھا، لہٰذا آپ نے انشاء لفظی کو کافی جانا تھا، اور یہاں پر بھی انشاء لفظی انجام دیا جا رہا ہے گرچہ دیگر شرائط یہاں پر نہیں ہے. تو آغا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اس مطلب کو دیکھتے ہوئے فلا اشکال فی سیرورۃ المعاملۃ بذالک عقدا لازما، یعنی کوئی اشکال نہیں ہے اس مسئلے کے اندر کہ معاملہ اس صورت میں عقد لازم بن جاتا ہے کہ جہاں پر انشاء واقع ہو ایسے الفاظ سے کہ جو جامع شرائط نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ وہ شیخ کی اپنی مبنا کے مطابق عقد لازم بن جاتا ہے. لیکن وَإِن قُلْنَا بِمَقَالَةِ الْمَشْهُورِ، اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں مشہور کے اس قول اور مبنا کے مطابق کہ من اعتبار امور زائدۃ علی اللفظ، کہ جو معتبر جانتے ہیں کہ لفظ کے علاوہ دیگر امور بھی ہونے چاہیے، تو یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ اگر ہم چونکہ شیخ انصاری اپنی مبنا کے مطابق تو اس نظر کو بیان کر رہے تھے، لیکن اگر ہم مشہور کی اس بات کو قائل ہو جاتے ہیں جہاں دیگر شرائط بھی ضروری ہے کہ مثلا وہ لفظ عربی میں ہونا چاہیے، مثلا وہ ماضی ہونا چاہیے، تو یہاں پر 3 اقوال ہیں جو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فَحَلْ يَرْجِعُ ذَلِكَ الْإِنشَاءُ الْقَوْلِي إِلَى الْحُكْمِ الْمُعَاطَاةِ مُطْلَقًا، کہ آیا یہ انشاء جو قولی صورت پا رہی ہے اور جامع شرائط نہیں ہے، یہ پلٹتی ہے حکم معاطات کی طرف مطلقہ، کہ ہم کہیں کہ یہاں پر مطلقہ طور پر معاطات واقع ہوگا. مطلقہ یعنی چاہے وہ قبض حاصل ہو چاہے قبض عین حاصل نہ ہو، جو اگلی قول کے اندر یہ تفصیل آ رہی ہے اس کے مقابلے میں. او بشرط تحقق قبض العین معه، یا فرماتے ہیں کہ یہ انشاء قولی حکم معاطات کی طرف پلٹے گی اس شرط کے ساتھ کہ قبض عین تحقق پائے معه اسی انشاء قولی کے ساتھ. او لا يتحقق به مطلقہ، یا فرماتے ہیں کہ اصلاً جو ہے وہ مطلقہ طور پہ اسی سے معاطات متحقق نہیں ہوگی، چاہے وہاں پر ہم قائل ہو جائیں اس بات کے کہ عین کو وہ شخص قبض کرے، چاہے ہم اس بات کے قائل نہ ہو. فرماتے ہیں کہ مطلقہ. تو یہ 3 قول ہمارے سامنے ہیں، البتہ اس صورت میں جب ہم مشہور کے نقطہ نگاہ کو لیتے ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ دیگر تمام شرائط بھی جو ہے وہ ضروری ہیں. لیکن یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ نام اذا حصل انشاء آخر بالقبض المتحقق بعدہ تحقق المعاطات. فرماتے ہیں کہ استدراک کرتے ہیں یہاں پر شیخ انصاری. فرماتے ہیں کہ ایک چیز جو یہاں مستثنا ہوتی ہے وہ یہ کہ اذا حصل انشاء آخر، اگر ایک اور انشاء حاصل ہوتی ہے بالقبض المتحقق بعدہ، البتہ قبض کے ساتھ، کہ جہاں عین قبض کی جائے اور وہ قبض تحقق پائے بعدہ اس دوسری انشاء کے بعد، فرماتے ہیں کہ تحقق المعاطات، یعنی پہلے ایک انشاء واقع ہوئی جو جامع شرائط نہیں تھی، الفاظ ایسے استعمال ہوئے جہاں دیگر شرائط نہیں تھے، اس کے بعد ایک اور انشاء حاصل ہو رہی ہے جہاں پر قبض بھی متحقق پا رہا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تحقق المعاطات. یہ صورت مستثنا ہے کہ یہاں پر معاطات تحقق پائے گا. فالانشاء القولی السابق کالعدم، یہاں پر وہ جو سابقہ انشاء قولی تھی کہ جہاں پر دیگر شرائط موجود نہیں تھے، فرماتے ہیں کہ کالعدم، وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ واقع ہی نہیں ہوئی تھی. لا عبرۃ بہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ولا بوقوع القبض بعدہ خالیا عن قصد الانشاء، اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس قبض کے وقوع کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ جو اس سابقہ انشاء کے بعد قبض واقع ہو خالیا عن قصد الانشاء، کہ وہ دوسرا قبض بھی جو واقع ہو رہا ہو اسی کے ساتھ کوئی اور انشاء کا ارادہ نہ کیا گیا. یعنی پہلے انشاء قولی جو سابق واقع ہوئی ہے جامع شرائط نہیں تھی، اور اس کے لیے آگے نے کہا کہ یہ کل عدم ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اسی طرح اعتبار نہیں ہے اس قبض کا بھی کہ جو اس سابقہ انشاء قولی کے بعد واقع ہو، لیکن وہ دوسرا قبض بھی کیا ہو، خالی ہو، انشاء جدید کوئی انشاء اس کے ساتھ نہ ہو. بلکہ وہ جو قبض واقع ہوا ہے کیوں واقع ہوا ہے، بل بانیا علی کونہ حقا لازما لکونہ من آثار الانشاء القولی السابق، بلکہ بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ یہ قبض جو تحقق پا رہا ہے یا وہ جو قبض کر رہے ہیں، یہ در واقع وہ حق ہے کہ جو لازم ہے لکونہ
اس لیے کہ وہ ان انشاء قولی سابق کے آثار میں سے ہے. یوں وہ چونکہ انہوں نے انشاء قولی سابق انجام دی تھی اور وہ ایک الفاظ جاری کیے تھے جو دیگر شرائط نہیں رکھتے تھے، اور بعد میں وہ قبض کر رہے ہیں، کیوں؟ بنا رکھتے ہوئے اسی انشاء قولی سابق پر، یعنی یہ جانتے ہوئے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ اس کے آثار میں سے ایک یہ کہ انسان یہاں پر عین کو قبض کرے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس بنیاد پر بنا رکھتے ہوئے وہ قبض واقع ہو رہی ہے. نظیر القبض فی العقد الجامع للشرائط فرماتے ہیں کہ جیسے عقد جامع شرائط میں قبض واقع ہوتی ہے، عین کو قبض کیا جاتا ہے، وہاں پر کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی عقد جامع شرائط کے آثار میں سے اس کو جانا جاتا ہے. چونکہ پہلے ایک عقد واقع ہوا ہے جو جامع شرائط تھا، اس کے آثار میں سے یہ ہے کہ قبض واقع ہو، تو یہاں پر بھی وہ جو سابقہ انشاء واقع ہوئی ہے انشاء قولی، اسی کے آثار میں سے جانتے ہوئے ایک حق لازم اس کا جانتے ہوئے یہاں پر یہ قبض واقع ہو رہی ہے، یعنی اسی پر بنا رکھتے ہوئے. تو فرماتے ہیں کہ خود اس قبض کا جو انشاء قولی سابق کے بعد واقع ہو رہی ہے، کوئی جو ہے اعتبار نہیں ہے. تو یوں نام کے بعد آغا نے استدراک کیا کہ اگر انشاء سابق میں جو قولی واقع ہوئی ہے اور شرائط نہیں رکھتی تھی، اگر اس کے بعد ایک اور انشاء واقع ہو ساتھ میں قبض بھی ہو تو یہ معاطات ہے. لیکن اگر اس انشاء قولی سابق کے بعد قبض واقع ہو لیکن کوئی جدید انشاء اس کے ساتھ نہ ہو تو خالی یہ قبض جو ہے وہ اعتبار نہیں رکھتا. تو اس طرح یہ جو ہماری 8ویں تنبیہ جس کے اندر ہم اس مسئلے کو بیان کر رہے تھے، یہ 3 اقوال آپ کے لیے مشہور کے نقطہ نگاہ سے بیان ہوئے. آگے کے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ فقہا ہیں جو ان 3 اقوال میں سے بعض اقوال کے حوالے سے فتویٰ دیتے ہیں، اور آیا یہ مختلف جو اقوال فقہا کی عبارات کے اندر نظر آتے ہیں ان کا وجہ جم کیا ہے. تو اگلے درس کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.